السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ٹوڈیز لیکچر ٹاپک میں جو ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اپلیکیشن ان بزنس۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹر آر الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ کین فالو انسٹرکشن ٹو ایکسیپٹ انپٹ، پروسیس دا انپٹ اینڈ دین پروڈیوس انفارمیشن۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ایک بجلی سے چلنے والی مشین ہے جو کہ انسٹرکشن کو فالو کرتی ہے، جو ہم انپٹ دیتے ہیں اس پہ پروسیس کرتی ہے اور ہمارے لیے انفارمیشن جو ہے آؤٹ پٹ جو دیتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ دا رول آف کمپیوٹرز ہے جو کہ ہمارے زندگی سے ریلیٹڈ، جو بھی ہمارے آس پاس ایریا میں کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں۔ تو ان بزنس اینڈ انڈسٹری، جہاں بزنس میں اور انڈسٹریز میں کمپیوٹرز کا جو ہے بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، یہاں تک کہ آفیسز جو ہے آدھے سے زیادہ ڈپینڈیبل ہے کمپیوٹرز پہ۔ جو بھی ڈیٹا، جو بھی انفارمیشن یا کمپیوٹر کے جو بھی جو ہے کام وغیرہ ہوتا ہے وہ اکثر کمپیوٹر پہ ہوتا ہے۔ ان پبلیکیشن فیلڈ میں بھی کمپیوٹر کا یوز بہت زیادہ ہے، اور ان ایجوکیشن فیلڈ میں جو ہے کمپیوٹر کا یوز ہے بہت زیادہ طور پہ انوالو ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے ایگزامس کی پریپریشن کہہ لو، یا ٹیچرز کے ایگزام کی پیپرز کی تیاری یا چیکنگ حوالے سے کمپیوٹرز لیبس ہے جو اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر یوز کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ایجوکیشن فیلڈ میں آتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پہ گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز میں بھی ہی کمپیوٹر جو ہے انوالومنٹ ہے، میڈیکل فیلڈ میں، سائنس فیلڈ میں، اور یہاں تک کہ انٹرٹینمنٹ کے فیلڈ میں بھی کمپیوٹر کا رول ہے، تو یہ یوز ہوتی ہے۔ تو کچھ ایگزامپل میں نے بتائی، باقی بھی جو ہے جہاں پہ کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتا ہے ہمارے پاس پارٹس آف کمپیوٹر ہے ہمارے پاس۔ تو یہ کچھ پارٹس، سی پی یو ہے ہمارے پاس، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جو کہ جس میں مائکرو پروسیسر اور اسٹوریج ڈیوائس، ہارڈ ویئر۔ یہ ہمارے پاس انپٹ ڈیوائسز ہے، کی بورڈ، ماؤس، ٹریک بال، اسٹیلیس۔ اور یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے جو کہ پرنٹر اور مانیٹر ہے، جو کہ ہمیں آؤٹ پٹ دکھاتے، اس کو ریز کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں، اس کو ریز کر کے نیکسٹ سلائڈ ہے ہمارے پاس۔ اب یہ ہے میموری کی کچھ ٹائپس ہیں میرے پاس۔ تو اب یہاں پر ہم یہاں پہ سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ایزی رہے تھوڑے سے ایکسپلین کرنے میں۔ اچھا، یہ سنگل ان لائن میموری موڈیولز ہے۔ یہ ہے ڈی آئی پی، ڈوول ان لائن میموری موڈیولز، جس میں ہم نارملی ہماری میموری یا ڈیٹا یا جو بھی ہماری چیز ہے وہ ان چپس کے اندر، یا جو بھی یہ چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز ہے جو کمپیوٹر کے اندر فٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ سیو ہوتی ہے۔ اگلا ہے روم ہے، جو ہمارے پاس اسٹوریج ہوتا ہے، جو کہ یوزولی ہماری پکچرز یا اور ادھر ادھر کی جو بھی ہمارے ڈیٹا اسٹوریج وغیرہ ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ اب یہ ہے ورچوئل میموری، جو ہے یہ بھی کمپیوٹر کے میموری کی ایک ٹائپ ہے۔ تو چلیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں، اس کو اریز کر کے۔ تو نیکسٹ سلائڈ ہے ہمارے پاس ہارڈ ڈسک کی۔ ہارڈ ڈسک کی انر سائڈ ہے، جس کا فرسٹ جو ہے وہ سیکٹر ہے، دوسرا جو ہے یہ چیز ریڈ رائٹ ہیڈ ہے ہمارے پاس، یہ والا، یہ ٹریک ہے، یہ ڈرائیو سپینڈل ہے، یہ اسکیل میٹل ہاؤسنگ ہے جو اس کا کور ہے، بیسکلی اس کو بیس کے حفاظت کے لیے بہت زیادہ مضبوطی کے طور پہ۔ یہ ہیڈ ایکٹویٹر ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک کی جو انر پورشن ہے، یہ ہے ہمارے پاس ہارڈ ڈسک اسٹوریج کی جو انر پورشن ہے۔ تو نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ اب ہمارے پاس ماؤس کی جو انر پورشن ہے ہمارے پاس یہ آ گیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرفوریٹڈ ویل اینڈ فوٹو الیکٹرک سوئچ ہے۔
یہ اس کو جو سوئچ جو بجلی سے جس کے پاور سپلائیز بھی ہم نارملی زبان میں کہی جائے تو یہ ہے، یہ تھریڈ رولر ہے، یہ بال ہے، اور یہ 2 اسمال سوئچز ہے۔ تو بیسکلی یہ پہلے یوز ہوتا تھا یہ ماؤس، آج کل کے دور میں جو ہے وہ لیزر ماؤس یا اس سے بھی ہائی لیول کے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو چلے نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے اگلا یوزنگ اے ماؤس۔ اب ڈفرینٹ ٹائپس آف ماؤس ڈیوائس اویلیبل ان دا مارکیٹ۔ آج کل کے جو اس سے پہلے ہی میں نے بتایا کہ یہ تو ماؤس بہت پرانا ہے، اس سے بہت مختلف قسم کے ماؤس اب آج کل ایڈوانس ہو گئے۔ تو ریگولر ماؤس ہے، ٹریک بال ماؤس ہے، اور آپٹیکل ماؤس ہے جو کہ یوز ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے مدر بورڈ کی، کمپیوٹر سی پی یو میں جو لگتی ہے مدر بورڈ کی انر سائڈ ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ یہ مائکرو پروسیسر ہے مدر بورڈ کا، یہ 16 بیٹ آئی ایس اے سلاٹس ہے، یہ 32 بیٹ پی ایس آئی سلاٹس ہے، یہ اس کی بیٹری ہے، یہ جو ہے پاور کنیکٹر ہے، یہ روم بایوس ہے، یہ سم ریم بینک ہے، اور یہ کیشے ریم ہے۔ تو یہ ہمارے ساری جو ہے ہمارے پاس یہ اسٹوریج کی مدر بورڈ کی یہ ساری چیزیں آ گئی ہمارے پاس۔ تو نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس موڈیمز ہیں۔ موڈیمز بیسکلی ہمارے کمپیوٹرز، جب ہم آفس میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ ہی یا دوسرا کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ڈیٹا میں اپگریڈیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہو تو وہ ڈیٹا آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جاتا ہے، دوسرے کمپیوٹر میں بھی شو ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب میرے پاس 2 ٹائپس کی موڈیمز ہیں، ایک ایکسٹرنل موڈیم ہے اور ایک انٹرنل موڈیم ہے۔ تو پلگ انٹو کمپیوٹر ایکسٹرنلی، یہ موڈیم جو ہے کمپیوٹر کے ایکسٹرنلی لگتا ہے، اور یہ موڈیم جو ہے فٹ ان سائڈ دا کمپیوٹر کے اندر لگتا ہے۔ تو موڈیمز کین سینڈ ڈیٹا فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر یوزنگ ٹیلیفون لائنس۔ موڈیمز جو ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے ٹیلیفونس لائنس کے تھرو۔ تو یہ تھے موڈیمز۔ اب آگے ہے پارٹس آف آ کمپیوٹر میموری۔ پارٹس آف اے کمپیوٹر میموری۔ میموری از ویئر انفارمیشن اسٹورڈ اینڈ ریٹرائیوڈ بائی دا سی پی یو۔ میموری وہ جو انفارمیشن ہماری اسٹور کر سکے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف میموری۔ یہاں پہ ہمارے پاس 2 طرح کے میموریز ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے موبائل میں کہہ لو، کمپیوٹر میں کہہ لو، یا کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس میں کہہ لو۔ تو پہلی ہے جس کو ریم کہا جاتا ہے، رینڈم ایکسیس میموری۔ یہ ہمارے پاس پہلی جو ہے وہ میموری کی ٹائپ ہے۔ اٹ از دا مین میموری اینڈ الاؤڈس یوز ٹو ٹیمپریرلی اسٹور کمانڈز اینڈ ڈیٹا۔ یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیمپریری طور پہ ہوتا ہے ریم، جو ہمارا ڈیٹا سٹور کرتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے روم، جو کہ رینڈم ایکسیس میموری۔ یہ ہوتا ہے پرماننٹ ڈیٹا، جو کہ آپ کمپیوٹر ٹرن آف بھی کرو آن بھی کرو، آپ کا ڈیٹا وہی کہ وہی رہے گا، جو کہ ہمارے پکچرز، ویڈیو یا ایک ٹی سی جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ سٹور کرتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے، اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ دا ڈفرینس بٹوین ڈیٹا، انفارمیشن اینڈ نالج، کہ ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج کے بیچ میں ڈفرینسز کیسا ہے۔ تو ڈیٹا از دا نیم گیونگ ٹو بیسک فیکٹس سچ ایز نیم اینڈ نمبرز۔ ڈیٹا جو ہے بیسکلی نمبرز اور ویریبلز، نیمز میں ہوگا یا نمبرز میں ہوگا۔ انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن از ڈیٹا دیٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو مور یوزفل ٹو بی انٹیلیجیبل فارم۔ تو اس ڈیٹا کو انٹیلیجیبل فارم میں لانا، یوزفل فارم میں لانا، اس کو انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ اور نالج ارینجمنٹ آف انفارمیشن، کلاسیفائنگ انفارمیشن آف دا سیم ٹائمس آف دا سیم ٹاپکس۔ تو اس انفارمیشن کو کلاسیفائی کرنا یا انفارمیشن کو اور اس انفارمیشن کو بہتر طریقے سے ارینجمنٹ کرنا، اس کو وہ آپ کے نالج میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں میرے پاس اگزامپل ہے ڈیٹا اور انفارمیشن کی۔ تو یہ اوپر میرے پاس کچھ ویلیوز دیے ہوئے، میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں، یہ کچھ ویلیوز میرے پاس دیے ہوئے، ٹھیک ہے، -2 4 0 -3 10، یہ میرے پاس ڈیٹا ہے۔ اگر میں اس کو انفارمیشن بناؤں گا تو
تو یہ میں نے انفارمیشن بنا دی ہے. تو یہ ہے نمبرز, ٹھیک ہے, سمپلی نمبرز ہے, میں نے اس کو ارینج کر کے لکھا. تو -2 -3 -2 0 4 10. تو یہ میرے پاس انفارمیشن ہو گئی. اب پروسیسنگ ڈیٹا پروڈیوسز انفارمیشن اینڈ پروسیسنگ انفارمیشن پروڈیوسز نالج. ہم ڈیٹا پہ پروسیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس انفارمیشن بن جاتی ہے, اور انفارمیشن پہ پروسیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ نالج بن جاتی ہے. تو آگے ہے, اب ہاؤ ڈو یو نو اف یو ہیو اے وائرس. اب آپ کے پاس وائرس, اب کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کمپیوٹر میں, آپ کے ڈیوائسز میں وائرس ہے. تو لیک آف اسٹوریج کیپیبلٹی جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. ڈکریز ان دا اسپیڈ آف ایگزیکیوٹنگ پروگرام. آپ کے کمپیوٹر میں جو بھی پروگرام رن کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسپیڈ ڈکریز ہو جاتی ہے. جتنے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتے ہیں یا جو بھی چیزیں آ جاتی ہے تو وہ ڈکریز ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. ان ایکسپیکٹڈ ایرر میسیج, اور کوئی بھی آپریشن آپ کرتے ہو کمپیوٹر میں, کوئی بھی ان کو انسٹرکشن دیتے ہو یا کوئی بھی انپٹ کرتے ہو, تو وہ بلا وجہ کے ان ایکسپیکٹڈ ایرر دے دیتے ہیں, اور ہیلٹنگ دا سسٹم, اور سسٹم کو بھی جو ہے کافی حد تک متاثر کر دیتے ہیں. تو آگے ہے ہمارے پاس, اب وائرس کے پروٹیکشن کے لیے کیا کیا جائے. دا سافٹ ویئر پیکیج ڈسٹریبیوٹیڈ ود نیو پی سیز آلویز انکلوڈ دا اینٹی وائرل پروگرام. تو جو بھی سافٹ ویئر پیکیجز ہے وہ نیو پی سیز میں انکلیوڈ ہوتے ہیں, اینٹی وائرل پروگرام انکلیوڈ ہوتے ہیں جو کہ وائرس کو آنے سے روکتے ہیں. دا بیسٹ وے ٹو کوپ ود وائرس ٹو ریکگنائز دا ایگزسٹنٹ اینڈ یوز اینٹی وائرل اور اینٹی وائرس پروگرام. تو اس کا سب سے بیسٹ وے جو ہے وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں اینٹی وائرس پروگرام, اور اینٹی وائرل پروگرام جو ہے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے چاہیے تاکہ وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے. اب یہاں پہ ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم. ان انفارمیشن سسٹم is typically considered to be a set of interrelated elements or components that collect input, manipulate, process, and disseminate output data and information and provide a feedback mechanism to meet an object. تو یہ انفارمیشن سسٹم کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. تو یہاں پہ اب ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم ہے دو, انفارمل انفارمیشن سسٹم اور فارمل انفارمیشن سسٹم. تو کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم, ان انفارمیشن سسٹم از ان آرگنائزڈ کمبینیشن آف پیپل, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, کمیونیکیشن نیٹورک اینڈ دا ڈیٹا ٹو ریسورسز دیٹ کلیکٹ, ٹرانسفارم اینڈ disseminates انفارمیشن ان آرگنائزیشن. تو کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم جو ہوتی ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے, اور کمبینیشن ہوتی ہے لوگوں کی, کمبینیشن ہوتی ہے ہارڈ ویئرز, سافٹ ویئرز, کمیونیکیشن نیٹورکس کی, ڈیٹا ریسورسز جو کہ کلیکٹ کرتی ہے اور ٹرانسفارم کرتی ہے ایک کسی بھی آرگنائزیشن میں. تو یہاں پہ ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سسٹم کے بارے میں کچھ ہمارے پاس یہ چارٹ بنا ہوا ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو آ جاتی ہے وہ ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, ڈیٹا بیس, نیٹ ورک اور ادر ریلیٹڈ کمپوننٹ آ جاتی ہے یوز ٹو. اور انفارمیشن سسٹم میں جو آ جاتی ہے وہ ہے پیرول سسٹم, انوینٹری سسٹم, مارکیٹنگ سسٹم, کسٹمر سروس سسٹم. تو یہ ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم میں آ جاتی ہے. اب جنرل انفارمیشن سسٹم کی جو ہے ہمارے پاس ڈائیگرام ہے. تو سب سے پہلے ان پٹ, پروسیس اور آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. اب جو کہ کنٹرول کرتا ہے, یہ چارٹ ہمارے پاس انوائرمنٹ کا آ رہا ہے تو اس کو آپ دیکھ لو. تو ڈیٹا ہے جو کہ ان پٹ کرتا ہے, پھر پروسیس کرتا ہے, پھر آؤٹ پٹ کرتا ہے, اور وہ انفارمیشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو ہے انفارمیشن مینجمنٹ کی ڈیسیجن بن جاتی ہے. اب انٹرپرائز ریسورسز پلان, ای آر پی, انٹیگریٹڈ پروگرام دیٹ کین مینیج ٹو کمپنیز انٹائر سیٹ آف بزنس آپریشن, آفن کوآرڈینیٹ پلاننگ, انوینٹری کنٹرول, پروڈکشن اینڈ آرڈرنگ. اب یہاں پہ انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک چارٹ بنا ہوا ہے. تو سسٹم انویسٹیگیشن, انڈرسٹینڈ دا پرابلم. سب سے پہلے تو ہمیں سسٹم کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, پرابلم ہمیں سب سے پہلے ڈھونڈنا چاہیے. سسٹم انالائزز, انڈرسٹینڈ سولیوشن. تو جو بھی ہمیں سسٹم ہے ہمیں اس کو انالائز کرنا چاہیے اور سولیوشن کو سمجھنا چاہیے. سسٹم ڈیزائن, سلیکٹ اینڈ پلان بیسٹ سولیوشن.
تو اس سسٹم کو کیسے ڈیزائن کیا جائے تو سلیکٹ کیا جائے کوئی بھی ایسا پلان جو کہ اچھا ہو، سب سے بہتر ہو اس کے لیے. سلیکٹ امپلیمنٹیشن پلیس سولیوشن انٹو افیکٹ. تو کوئی بھی پلیس ہو وہ سولیوشن پہ افیکٹ کرتا ہے، تو اسی لیے کوئی بھی ہمیں سوچ سمجھ کے تو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے. سسٹم مینٹیننس اینڈ ریویو ایولیٹ ریزلٹ آف اے سولیوشن. تو یہ سسٹم انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کا ایک چارٹ تھا جو آپ کے اب سسٹم اپلیکیشن ان دا آرگنائزیشن. کسی بھی آرگنائزیشن میں سسٹم اپلیکیشن کو کیسے وہ کیا جاتا ہے. اب یہ میں آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ٹائپ رکھ رہا ہوں. بائی میک سیل اور کیپ ٹریک. اب یہاں پہ مینجمنٹ لیول کے بعد جو ہے جو سب سے پہلے سینئر مینجمنٹ، نالج اینڈ ڈیٹا ورکر، مڈل مینجمنٹ، لوور مینجمنٹ اور پھر فنکشن آتے ہیں. اور دوسری طرف انفارمیشن سسٹم میں ای ایس ایس، ڈی ایس ایس، جی ایس، سی اے ڈی، سیم، او ایس، میس، ٹی پی ایس، یہ سارے آ جاتے ہیں. اب ڈیسیجن میں انسٹرکچر، اسٹریٹجک، ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل آپریشنل اسٹرکچر آ جاتے ہیں. اب انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر کے بارے میں آتے ہیں. کمپیوٹر سافٹ ویئر ریفرس ٹو اے کلیکشن آف پروگرام ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن دیٹ انیبل a computer to perform a various tasks and function. It is a crucial component of any computer system, working alongside hardware to enable user to interact with and utilize the computer effectively. تو یہ تھی کمپیوٹر سافٹ ویئر. اب کچھ ٹائپس ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے. تو اب سافٹ ویئر کو تھوڑا سا میں یوں بھی ایکسپلین کر دوں کہ کمپیوٹر کو جو بھی ہم اس کے اندر پروگرام انسٹال کرتے ہیں جو کہ ہماری چیزوں کو فالو کرنے کے لیے، اس کو رن کرنے کے لیے، اگر عام زبان میں بولا جائے کہ اس کو دماغ دیا جائے تاکہ وہ کام کر سکے، تو یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. اب کچھ ٹائپ ہے یہاں پہ: سسٹم سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر، پروپریٹری سافٹ ویئر اور اوپن سورس سافٹ ویئر. یہ میرے پاس کچھ ٹائپس آف سافٹ ویئر ہے. اب سب سے پہلے سسٹم سافٹ ویئر ہے. دس ٹائپ آف سافٹ ویئر مینیجز اینڈ کنٹرولز دا ہارڈ ویئر کمپوننٹس آف کمپیوٹر. یہ سافٹ ویئر جو ہے مینیج کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے جو بھی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم لائک ونڈو، جو کہ جیسے کہ آپریٹنگ سسٹم ہے، ونڈو ہے، میک اوس ہے اینڈ لینکس ہے، فال انٹو دس کیٹیگری. دے پرووائڈ اسینشیل سروس لائک مینیجنگ میموری. تو یہ جو ہے اسینشیل سروس پرووائڈ کرتی ہے، جیسے کہ میموری کو مینیج کرنا، ہینڈلنگ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ، اور فیسیلیٹیٹنگ کمیونیکیشن بٹوین سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن ہارڈ ویئر ڈیوائسز. اب یہاں پہ کی کمپوننٹس آف سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کہ آپریٹنگ سافٹ ویئر. اور دا کور کمپوننٹ دیٹ مینیج ہارڈ ویئر ریسورسز. یہ جو ہے ہارڈ ویئر ریسورسز کو مینیج کرتا ہے. پرووائڈ یوزر انٹرفیسز پرووائڈ کرتا ہے. کنٹرول دا ایگزیکیوشن آف سافٹ ویئر پروگرام، اور ایگزیکیوشن آف سافٹ ویئر پروگرام کو کنٹرول کرتا ہے. ایگزامپل انکلوڈ ونڈوز، میک اوز اور لینکس اینڈ آئی اوز. جو ہے یہ کی کمپوننٹس آف سسٹم سافٹ ویئر کے کچھ ایگزامپلز بھی ہیں. اب یہاں پہ کی کمپوننٹ سافٹ ویئر اپلیکیشن ڈیوائس ریورس ہے. سافٹ ویئر دیٹس فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشنز بٹوین دا آپریٹنگ سسٹم اینڈ ہارڈ ویئر ڈیوائس. ایگزامپل پرنٹر، گرافکس اور گرافک کارڈز اور کی بورڈ. تو یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیوائس ڈرائیورز ہے. اب فرم ویئر کیا ہے؟ سافٹ ویئر embedded in hardware components such as BIOS, basic input output system. BIOS کی جو فل فارم ہے in a computer motherboard. اب آگے ہے فنکشن آف اے سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کے فنکشنز کیا ہے؟ سب سے پہلے ہارڈ ویئر مینجمنٹ، ایلوکیٹنگ اینڈ مینیجنگ ہارڈ ویئر ریسورسز لائک سی پی یو، میموری اینڈ اسٹوریج. تو یہ جو ہے کس پہ مشتمل ہے؟ مینیج کرتا ہے ہارڈ ویئر ریسورسز کو، سی پی یو کو اور میموری اسٹوریج کو. دوسرا ہے یوزر انٹرفیس. وہ پرووائڈنگ یوزر فرینڈلی انٹرفیس اور انٹریکٹنگ ود دا کمپیوٹر. تو فرینڈلی انٹرفیس کرتا ہے، انٹریکٹنگ کرتا ہے کمپیوٹر سے. اور جو تیسرا ہے وہ فائل مینجمنٹ، جو ہینڈلنگ فائل کریشن، ڈیلیشن، آرگنائزیشن اینڈ ایکسیس کا کام کرتا ہے. اچھا نیکسٹ ہے میرے پاس فنکشن آف سسٹم سافٹ ویئر. سیکیورٹی.
امپلیمنٹیشن سیکیورٹی میجر لائک اتھینٹیکیشن اینڈ ایکسیس کنٹرول، کہ جو بھی ہم آپ کے کمپیوٹر میں ایکسیس کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے اس کو سیکیورٹی مطلب امپلیمنٹ کر رہا ہے اس پہ۔ اب اگلا ہے ایرر ہینڈلنگ، ڈیٹیکٹنگ اینڈ مینیجنگ ایرر اینڈ سسٹم کریشز۔ تو اس سے اگلا ہے ملٹی ٹاسکنگ، الاؤ ملٹیپل پروگرام ٹو رن کانکرنٹلی، کہ ایک سے زیادہ پروگرام بھی آپ ایٹ اے ٹائم چلا سکتے ہو، ملٹی ٹاسک دے سکتے ہو۔ انیبلنگ کمیونیکیشن بٹوین ڈیوائسز اینڈ ادر اوور دا انٹرنیٹ، تو آپ کمیونیکیشن ڈیوائسز بھی اس سے جو ہے انیبل کر سکتے ہو۔ اب بوٹ پروسیس کیا ہے؟ ایکسپلین ہاؤ دا سسٹم سافٹ ویئر انیشلائزز دا کمپیوٹر وین اٹس پاورڈ آن اور ریسٹارٹیڈ انکلوڈنگ دا بایوس، UEFI بوٹ لوڈر اینڈ لوڈنگ دا آپریٹنگ سسٹم۔ بایوس کیا ہے؟ بیسک انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم از دا پروگرام a computer's microprocessor uses to start the computer system after it's powered on۔ اب UEFI Unified Extensible Firmware Interface UEFI is a specification or a software program that connects a computer's firmware to its operating system، جو کہ OS operating system۔ آگے چلتے ہیں ہم ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم، ہمارے پاس یہاں پہ ہے سنگل یوز ویسز ملٹی یوزر، سنگل یوزر ویسز ملٹی یوزر۔ ڈفرینشیٹنگ بٹوین سسٹم ڈیزائن فار انڈیویژول یوزر، جو اب ڈفرینشیٹنگ کر رہے جو سسٹم ڈیزائن ہے انڈیویژول اور ملٹی یوزر کے لیے، انڈوز فار ملٹیپل یوزر ایگزامپل، جو کہ سنگل یوز کے لیے ونڈو ہے ایگزامپل، اور ملٹیپل یوز کے لیے لینکس اور سرور ہے۔ تو اب آگے ہے ہمارے پاس سنگل ٹاسکنگ ورسز ملٹی ٹاسکنگ، انڈرسٹینڈنگ سسٹم دیٹ کین رن اونلی ون پروگرام ایٹ اے ٹائم ورسز دوز دیٹ سپورٹ ملٹیپل کنکرنٹ پروسیس، کہ سنگل ٹاسکنگ جو ہے وہ ایک ہی پروگرام ایٹ اے ٹائم دیکھتا ہے، اور ملٹی ٹاسکنگ ایک سے زیادہ پروگرام بھی جو ہے وہ رن کر سکتا ہے۔ اب اگلا ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم انٹرفیسز، کمانڈ لائن انٹرفیسز CLI، جو کہ ٹیکسٹ بیس پہ انٹرفیسز ویئر یوزر ٹائپ کمانڈ، جہاں پہ یوزر جو ہے کمانڈ کو ٹائپ کرتا ہے، ٹیکسٹ بیس پہ ہوتا ہے یہ۔ اب دوسرا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس GUI، جو کہ ویژول انٹرفیس ود آئکنز میں ہوتا ہے، ونڈوز اینڈ مینیوز فار یوزر انٹریکشن کے لیے۔ اب اگلا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر از ڈیزائن فار اے اسپیسیفک ٹاسک اینڈ یوزر اورینٹڈ پرپسز۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک اس پہ ٹاسک پہ ڈیزائن کیا ہو گیا ہے، جو کہ یوزر کے لیے اس کے پرپس کے مطابق۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر انیبل یوزر ٹو پرفارم ویریس فنکشن، اپلیکیشن سافٹ ویئر میں جو ہے یوزر بہت سارے فنکشنز جو ہے اس کے لیے انیبل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سچ ایز ورڈ پروسیسنگ، ڈیٹا انالائسس اینڈ ملٹی میڈیا ایڈیٹنگ۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ یوزر ایزیلی اپلیکیشن سافٹ ویئر پہ کر سکتا ہے۔ اب کیٹیگریز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، تو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا اپلیکیشن دیٹ اسسٹ یوزر ان کریٹڈ ایڈیٹنگ اینڈ مینیجنگ ڈاکومنٹ۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمیں اسسٹ کرتا ہے یوزر کو کہ کریٹنگ کیسے کرنی ہے، ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے، مینیجنگ ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے، اسپریڈ شیٹ، پریزنٹیشن اینڈ ادر آفس ریلیٹڈ ٹاسک جو ہے، جیسے فار ایگزامپل مائکروسافٹ آفس ہو گیا، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ جس میں آتے ہیں، گوگل ورک اسپیس ہو گیا، اینڈ لائبر آفس ہو گیا۔ اب لائبر آفس کیا ہے؟ لائبر فری اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئر ہے، یہ ڈیولپمنٹ از اوپن ٹو نیو ٹیلنٹ اینڈ نیو آئیڈیاز، جو کہ نیو ٹیلنٹ اور نیو آئیڈیا کے بیس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اینڈ اور سافٹ ویئر از ٹیسٹڈ اینڈ یوز ڈیلی بائی اے لارج اینڈ ڈیووٹیڈ یوزر کمیونٹی جو ہے اس کو یوز کر رہی ہے۔ تو اگلا ہے ہمارے پاس کیٹیگریز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس کریٹیوٹی سافٹ ویئر، پروگرام یوزڈ فار کریٹیو انڈیورز سچ ایز گرافک ڈیزائن، تو کہ جو کہ گرافک ڈیزائن کے لیے وغیرہ کے لیے جیسے کہ ایڈوب فوٹو شاپ ہے،
ویڈیو ایڈیٹنگ ہے ایڈو پریمیئر پرو ہے، اینڈ میوزک کمپوزیشن ہے ایگزامپل گیریج بینڈ۔ تو اگلا ہے کیٹیگریز ہے ہمارے پاس، کیٹیگریز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ تو کمیونیکیشن سافٹ ویئر ہے، کمیونیکیشن سافٹ ویئر کیا ہے؟ ٹولز فار کمیونیکیشن انکلوڈنگ، جو کہ ٹولز ہیں ہمارے پاس کمیونیکیشن میں، جو کہ کمیونیکیشن سے بیسکلی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کنیکٹ کرنا، تو کمیونیکیٹ کنیکٹ کرنے سے نکلا ہے، تو ایزیلی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس سے مطلب انکلوڈنگ ہے کلائنٹس ایگزامپل مائکروسافٹ آؤٹ لک اور جی میل وغیرہ، انسٹنٹ میسیجنگ ایپس واٹس ایپ، سلیکس اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ سافٹ ویئر ایگزامپل زوم۔ تو یہ کمیونیکیشن سافٹ ویئرز ہیں ہمارے پاس۔ اب ویب براؤزرس ہمارے پاس کون سے ہیں؟ سافٹ ویئر یوز ٹو ایکسیس اینڈ نیویگیٹس ویب سائٹس آن دا انٹرنیٹ سچ ایز گوگل کروم، موزیلا فائرفاکس اینڈ مائکروسافٹ ایج، یہ ہمارے پاس ویب براؤزر کے کچھ ایگزامپلز ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کیٹیگریز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ تو اپلیکیشن سافٹ ویئر کے کچھ کیٹیگریز ہے۔ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ہے سب سے پہلے تو، اپلیکیشن فار لیجر اینڈ انٹرٹینمنٹ انکلوڈنگ ویڈیو گیمس۔ تو انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں ویڈیو گیمز آتے، میڈیا پلیئر آتے، جیسے کہ کمپیوٹر میں اکثر ویڈیو پلے کرنے کی وی ایل سی میڈیا پلیئر ہوتا ہے، تو یہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں آتا ہے۔ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ایگزامپل نیٹ فلکس، اسپوٹیفائی، تو یہ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں آتا ہے۔ تو یوٹیلیٹیز سافٹ ویئر ہمارے پاس، سافٹ ویئر ڈیزائن فار اے اسپیسیفک یوٹیلیٹی پرپس لائک اینٹی وائرس پروگرام، فائل کمپریشن ٹولز اینڈ ڈسک کلین اپ یوٹیلیٹیز، تو یہ ہمارے پاس یوٹیلیٹیز سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس۔ اب اگلا ہے کیٹیگریز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب آگے ایجوکیشن سافٹ ویئر کون سا ہے؟ اپلیکیشن فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ انکلوڈنگ ای لرننگ پلیٹ فارم، ایجوکیشنل گیمز اینڈ انٹریکٹیو سیمولر، جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ گیمز ہے یا اپلیکیشنز ہے یا ایسے پلیٹ فارمز ہے جس میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا موجود ہے، تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوا۔ بزنس سافٹ ویئر، جو بھی بزنس سے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرس ہے، اسپیشلائز ٹولز فار بزنس ہوتے ہیں، جو بزنس آپریشن کے لیے اسپیشلی ٹولز اس میں ہوتے ہیں، سچ ایز اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر جیسے ہے فار ایگزامپل کوئک بک ہے، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، سی آر ایم سسٹم جو ہے، اینڈ پروجیکٹ مینیجنگ ٹولز جو ہے، یہ سارے بزنس سافٹ ویئر میں آ جاتے ہیں۔ اب پروپرائٹری سافٹ ویئر ڈیولپڈ بائی اے کمپنی اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ انڈر اے لائسنس دیٹ ریسٹرکٹ اٹس یوز، تو یہ لائسنس اس کا وہ ہوتا ہے۔ تو ماڈیفیکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن یوزر ٹپکلی نیڈ ٹو پرچیز لائسنس ٹو یوز پروپرائٹری سافٹ ویئر، تو سافٹ ویئر کے لیے لائسنس یہ کمپنیز کے لیے ہوتا ہے بیسکلی، بڑے بڑے کمپنیز کے لیے۔ تو ون اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہے، یہ کون سا سافٹ ویئر ڈیولپ بائی اے کمیونٹی آف والنٹیئرز اور آرگنائزیشن، تو یہ ڈیولپ کیا گیا ہے کمیونٹی اور والنٹیئرز کے لیے یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، who make the source code freely and available to the public user to modify, distribute and use open source software within the terms of respective open source license۔ تو اس کا بھی وہی بزنس سافٹ ویئر اپلیکیشن اوور ویو آف کامن بزنس سافٹ ویئر اپلیکیشن امپورٹنس آف سافٹ ویئر پروسیفنسی ان دا بزنس ورلڈ۔ اب مائکروسافٹ آفس سوٹ ہے۔ دا مائکروسافٹ آفس سوٹ از اے سیٹ آف پروگرامز فار کامن پروڈکٹیوٹی ٹاسک انکلوڈنگ اے ورڈ پروسیسنگ پروگرام، اے اسپریڈ شیٹ ٹول، پریزنٹیشن سافٹ ویئر، این ای میل پروگرام اینڈ ادر، یہ مائکروسافٹ سوٹس میں آتے ہیں۔ اب ورڈ پروسیسنگ ود مائکروسافٹ ورڈ، کریٹنگ اسپریڈ شیٹ ود مائکروسافٹ ایکسل، کہ ورڈ پروسیسنگ اور مائکروسافٹ ورڈ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اسپریڈ شیٹ بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل پہ، جس پہ ہم اپنا کوئی بھی کیلکولیشن وغیرہ کتنی بھی بڑی سی بڑی نہ ہو تو وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ کریٹنگ پریزنٹیشن ود مائکروسافٹ پاور پوائنٹ، ہم کوئی بھی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں جو سلائڈس پہ مشتمل ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جہاں پہ ہمیں پریزنٹ کرنی ہو کوئی ٹاپک تو ہم وہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ شیڈیول، اسائننگ ریسورسز، ٹاسک ٹریکنگ پروگریس، مینیجنگ دا بجٹ، انالائزنگ ورک لوڈ ود مائکروسافٹ پروجیکٹ پہ، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ مینیجنگ ای میل اینڈ کیلنڈرز ود مائکروسافٹ آؤٹ لک، تو ای میل اور جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ مائکروسافٹ آؤٹ لک پہ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا انالائسس اینڈ ویژولائزیشن، تو انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا انالائسس ٹولز،
using Excel for data analysis and visualization, creating charts and graphs. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ کیا ہے؟ بیسکس آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، کریٹنگ اینڈ مینیجنگ ڈیٹا یوزنگ مائکروسافٹ ایکسیس فار ڈیٹا بیس. کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اب پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کیا ہے؟ انٹروڈیوس ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ کانسیپٹ یوزنگ سافٹ ویئر لائک مائکروسافٹ پروجیکٹ اور سملر ٹولز، کریٹنگ اینڈ مینیجنگ پروجیکٹ پلان. جو بھی ہمارے پاس پروجیکٹ اور پلانز ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ٹولز ہے وہ اس سافٹ ویئر میں ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس سافٹ ویئر. تو اوور ویو آف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ایگزامپل کوئک بک ہے ہمارے پاس. فائنینس سافٹ ویئر میں مینیجنگ فائنینشیل ڈیٹا اینڈ ٹرانزیکشن جنریٹنگ فائنینشیل رپورٹ ہوتی ہے. اب اگلا ہے ہمارے پاس بزنس کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن یوزنگ کمیونیکیشن ٹولز ایگزامپل مائکروسافٹ ٹیم، سلیکس، کولیبریٹیو ڈاکومنٹس، ایڈیٹنگ اینڈ شیئرنگ، ورچوئل میٹنگ اینڈ ویبینرز. تو یہ ہمارے پاس بزنس کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن کی کچھ ایگزامپلز ہے. بزنس پروسیس آٹومیشن انٹروڈیوس ٹو ورک فلو آٹومیشن ٹولز لائک زیپیئر، اسٹریم لیننگ بزنس پروسیسز، کریٹنگ آٹومیٹک ورک فلوز. تو یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپل اس کی بھی تھی. اب کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر اینڈ سروسز. کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر اینڈ سروسز کیا ہے؟ یوٹیلائزنگ کلاؤڈ بیس اپلیکیشن. تو اس کی ایگزامپل ہمارے پاس گوگل ورک اسپیس، آفس 365، کولیبریشن ان دا کلاؤڈ، ڈیٹا سیکورٹی اینڈ پرائیویسی کنسیڈریشنز. اب ای میل اینڈ کمیونیکیشن. ای میل کلائنٹس سافٹ ویئر سچ ایز مائکروسافٹ آؤٹ لک اور جی میل فیسلٹی بزنس کمیونیکیشن تھرو ای میل. جو بھی بزنس کمیونیکیشن جیسے کہ پرانے دور میں خط ہوتا تھا یا آج کل کے دور میں بھی خط بھیجا، لیکن سب سے سیفسٹ اور سب سے ایزیسٹ اور سب سے چیپسٹ طریقہ جو ہے وہ ای میل ہے. آپ ای میل کرو، سیکنڈ کے اندر جو ہے دوسرے کے پاس آپ کی ساری جتنے بھی آپ نے ڈیٹا بھیجا ہے یا آپ نے کوئی میسیج بھیجا ہے تو وہ اس ای میل میں چلا جاتا ہے. تو اگلا ہے انسٹنٹ میسیجنگ ٹولز لائک سلیک اور مائکروسافٹ ٹیم انیبل ریئل ٹائم ٹیم کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن. اب ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ایچ آر سافٹ ویئر لائک ورک ڈے اور بیم بو ایچ آر مینیجز امپلائی ریکارڈس، پیرول، ریکوائرمنٹ اینڈ پرفارمنس ایولیشن. تو یہ ایچ آر ایم میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. سپلائی چین مینجمنٹ ایس سی ایم سافٹ ویئر آپٹیمائزز دا فلو آف گڈس. یہ ہمارے فلو آف گڈس جو ہماری ہوتی ہے وہ آپٹیمائز کرتی ہے. انفارمیشن جو ہے وہ آپٹیمائز کرتی ہے. اینڈ فائنینس اکراس ٹو دا سپلائی چینز وہ انہینس کرتی ہے. تو اس طرح سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے ہمارے ان چیزوں میں مدد کرتی ہے. اب یہاں پہ ہے انوینٹری مینجمنٹ. تو انوینٹری سافٹ ویئر لائک فش بال اور زوہو انوینٹری ٹریک اسٹاک لیول، آرڈر اینڈ ری آرڈرنگ پروسیسز کے لیے یہ ہوتی ہے. اب یہاں ہے ہمارے پاس بزنس انٹیلیجنس بی آئی ٹولز لائک ٹیبلیو اور کلک ویو ہیلپ اینالائز اینڈ ویژولائز ڈیٹا پرووائڈنگ انسائٹس فار اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ. اگلا ہے ہمارے پاس مارکیٹنگ اینڈ مارکیٹنگ آٹومیشن سافٹ ویئر ایگزامپل ہب اسپاٹ ہے ہمارے پاس. مارکیٹنگ آٹومیشن کی سافٹ ویئر کی جو ایگزامپل ہے اسٹریم لائنز مارکیٹنگ کمپیننگ. سیلز مینجمنٹ ٹولز جو ہمارے پاس ہے وہ سیلز فورس یہ ہمارے اسسٹ کرتی ہے ٹریکنگ اینڈ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں. اب اگلا ہے ڈاکومنٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر لائک شیئر پوائنٹ اور گوگل ڈرائیو جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ڈاکومنٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کے ایگزامپلز میں آتا ہے. جیسے کہ سنٹرلائز کرتی ہے ڈاکومنٹ اسٹوریج کو، ورژن کو اینڈ کنٹرول کرتی ہے کولیبریشنس کو. اب سیکیورٹی سافٹ ویئر جو ہے ہمارے پاس جو بھی ہماری کمپیوٹر کی سیکیورٹی یا اینٹی وائرس چیزیں یا سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہماری سیکیورٹی سافٹ ویئر. تو اینٹی وائرس اینڈ سائبر سیکیورٹی ٹولز پروٹیکٹ بزنس ڈیٹا اینڈ نیٹورک فرام تھریٹس اینڈ بریچز. جو بھی ہمارے ہیکنگ وغیرہ سے یا وائرس سے یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہمیں بچاتی ہے. اب ای کامرس اور آن لائن سیل پلیٹفارم ایگزامپل شاپیفائی جو ہے یہ ہمارے پاس ای کامرس اینڈ آن لائن سیل کے بارے میں ہے.
اب business analytics and predictive modeling. Advanced analytics software like SAS or IBM SPSS help business gain insight from data and predict future trends. اب کلاؤڈ سروسز، کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر اینڈ اسٹوریج سولیوشن. تو یہ کلاؤڈ سروسز ہمارے پاس میں کچھ ایگزامپل: امیزون ویب سروسز، مائیکروسافٹ ایزور آفرس اسکیلیبلٹی، ڈیٹا بیک اپ اینڈ ریموٹ ایکسیس. یہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہو گئی. اب ہے لیگل اینڈ کمپلائنس سافٹ ویئر فار لیگل پروفیشنلز اسسٹ اینڈ ڈاکومنٹ مینجمنٹ، کیس ٹریکنگ اینڈ کمپلائنس مینجمنٹ کے لیے یہ لیگل اینڈ کمپلائنس سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے. اب کسٹمر سپورٹ اینڈ ہیلپ ڈیسک سافٹ ویئر لائک زین ڈیسک اور فریش ڈیسک امپروو کسٹمر سپورٹ اینڈ ایشو ریزولیوشن. کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن یا کمپنی ہے، اس کو کسٹمر کی کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو اس کی ریزولیوشن کے لیے جو سافٹ ویئر کام کرتا ہے تو یہ کسٹمر سپورٹ اینڈ ہیلپ ڈیسک کہلاتا ہے. اب سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹو ایگزامپل ہاٹ سویٹ جو ہے جو ہیلپ کرتا ہے بزنس شیڈول پوسٹ کے لیے، انالائز انگیجمنٹ کے لیے اینڈ مینیج سوشل میڈیا پریزنس کے لیے. اب بزنس پروسیس آٹومیشن بی پی اے سافٹ ویئر آٹومیٹس ریپیٹیو ٹاسک اینڈ ورک فلو امپروونگ ایفیشنسی اینڈ ریڈیوسنگ ایررز. جو بھی ایررز وغیرہ آتے ہیں تو کم سے کم آئے. آپریٹنگ سسٹم compatibility discussing how application software is developed for a specific operating system. example جیسے کہ ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کرتا ہے ایک اسپیسیفک آپریٹنگ سسٹم کے لیے، جیسے کہ ونڈو ہو گیا، میک اوس ہو گیا، لینکس ہو گیا، آئی اوس ہو گیا، اینڈرائڈ ہو گیا. اینڈ دا امپورٹنس آف چوزنگ سافٹ ویئر دیٹ میچز دا یوزر سسٹم، جو یوزر سسٹم کے میچ کر سکے. اب انسٹالیشن اینڈ اپڈیٹس explain how to install and update application software including consideration like licensing, system requirements and security updates جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتے ہیں. اب یوزر انٹرفیسز understanding the different types of user interfaces such as graphical user interface GUI with icons and menus or command line interface جو کہ CLI with text based commands. اب کسٹمائزیشن اینڈ کانفیگریشن ڈسکسنگ ہاؤ یوزر کین کسٹمائز اینڈ کانفیگر ایپلیکیشن سافٹ ویئر سیٹنگ ٹو سوٹ دیئر پریفرنسز اینڈ نیڈس. جو جگہ جیسے کہ ہم ڈسکس کیا کہ یوزر جو ہے اپنے آپ کی کسٹمائز کرتا ہے اس ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو اس کے نیڈ کے مطابق. یہ تھے آج کی ہمارا جو ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اس طرح آگے بھی سلائڈز بناتے جائیں گے اور ایکسپلین کریں گے. اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھنا ہو یا آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ میں بتا دیجیے گا. انشاءاللہ وہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے اس مطابق آپ کو سمجھا سکیں. اللہ حافظ و ناصر.